ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ حدیث الصلاۃ والسلام بحضور خیر الانام الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید 9واں پارہ، اس کی پہلی آیت مبارکہ اور سورۃ الاعراف کی جو کہ آیت نمبر 88 ہے وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے جو گزشتہ آیات بینات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی تعلیمات کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح آپ نے اپنی امت کو تبلیغ فرمائی۔ اب اس کے جواب میں جو آپ کی نالائق اور جاہل قوم نے جو مظاہرہ کیا اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے کہ جو جاہل لوگ تھے انہوں نے کس طرح کا جواب متکبرین نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو دیا۔ تو قال الملأ الذین استكبروا من قومه، فرمایا کہ کہنے لگے آپ کی قوم میں سے متکبرین لوگ کہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے ضرور، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو ایمان والوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، من قریتنا اپنی بستی سے، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو دیکھیں کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے کہ درختوں کی اور بتوں کی پوجا کر کے اپنے آپ کو متکبر کہتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے، اور خدا اور رسول کے اوپر ایمان لانے کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے جو دھمکی دی، کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے ماننے والوں کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ ہماری ملت میں لوٹ کے آ جائیں، ہمارے دین میں لوٹ کے آ جائیں، واپس الیاذ باللہ کفر میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو اپنی بستی میں سے نکال دیں گے۔ اور یہ ان کی بہت بڑی دھمکی تھی کہ اپنے دیش سے ظاہر نکلنا انسان کے لیے بہت تکلیف دہ اور بہت صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے ککھ جنہ تھی بھارے ہو۔ تو بہرحال یہ ان کی دھمکی تھی کہ ہم تمہیں نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ قالا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب عطا فرمایا؟ تو پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے سوالیہ جملے کے ساتھ اپنے جواب کو شروع کیا۔ آپ نے فرمایا اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم اس سے بیزاری اختیار کرتے ہوں، ہم تو اس دین سے بیزار ہیں اور تم کہتے ہو اس دین میں ہم لوٹ آئیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے، ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہاری ملت میں، تمہارے دین میں، تو یہ تو ہم اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھیں گے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسے کو بیان کیا کہ ہم جو اس دین کے اوپر قائم ہیں تو یہ اپنی وجہ سے نہیں بلکہ رب العالمین کی کرم نوازی اور اس کی توفیق سے ہم اس دین کے اوپر قائم ہیں۔ تو فرمایا ہم نہیں لوٹیں گے اس کے اندر الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو کہ ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کیا ہے۔ اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا افتح بیننا، اے میرے رب ہمارے درمیان، و بین قومنا بالحق، اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے ان جوابات سے ایک تو ہمیں بات یہ ثابت ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ
تکبر بہت بڑی بیماری ہے، اس تکبر کی وجہ سے بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئیں، بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے، بڑے بڑے عابد و زاہد اس تکبر کی وجہ سے مارے گئے۔ شیخ سعدی نے فرمایا تکبر عزازیل را خار کرد، اسی تکبر نے عزازیل کو شیطان اور ابلیس بنا دیا، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی بنا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا گیا۔ جبکہ عاجزی کے بارے میں فرمایا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، فرمایا جس شاخ کے اوپر پھل زیادہ لگا ہوتا ہے وہ نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو یعنی جس کے اندر زیادہ معرفت کا نور ہوگا اور ایمان بھرا ہوگا اور زیادہ پھل اور پھول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوں گے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ جھکا ہوا ہوگا، اور اکڑا ہوا ہونا، متکبر ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایسا انسان اندر سے کھوکھلا اور خالی ہے، دنیا آخرت کے اندر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔ بلکہ بعض بزرگان دین نے ایک بہت سادہ سی مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا۔ یہ دیہاتوں میں اب بھی حکے کا رواج ہے، حکا پیا جاتا ہے، تو حکے کی دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی اوپر کو ہوتی ہے اور ایک نالی سائڈ پہ جھکی ہوتی ہے۔ جو نالی اوپر کو ہوتی ہے اس کے اوپر آگ رکھی جاتی ہے، جو سائڈ پہ جھکی ہوتی ہے اس میں سانس کھینچ کے حکا پیا جاتا ہے۔ تو جو اوپر کو سیدھی اکڑی ہوئی تھی اس کا مقدر آگ بنی، اور جو جھکی ہوئی تھی سائڈ کو اب وہ جو ہے وہ انسانوں کے لبوں کے ساتھ لگتی ہے، منہ کے ساتھ لگتی ہے۔ تو نتیجہ ایسے یہ نکلا کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ آگ میں جائے گا، یعنی دوزخ میں جائے گا، اور جو جھک جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی مقبول ہو جائے گا اور لوگوں کا بھی مقبول ہو جائے گا۔ اور ایک جو بڑی محبت بری بات اس آیت مبارکہ کی روشنی میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور ایمان کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، جن کو میں کہتا ہوں معرفت کا کوئی 1000 میں سے ایک قطرے کا بھی 1000واں حصہ اگر نصیب ہو جائے، تو پھر ان کو وہ جو ذائقہ ہے جنہوں نے چکھا ہوتا ہے، پھر دنیا جہان کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی جائے، چاہے ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی جائیں، ان کی کھال ادھیڑ دی جائے، چاہے جو مرضی کر لیا جائے، لیکن وہ اپنے اس ذائقے کو چھوڑ کر دنیا داروں کے پیچھے چلنے کو وہ تیار نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب روم کے بادشاہ نے آپ کو قید کر لیا تو اس نے بڑا آپ کو لالچ دیا، بڑے عہدوں کا لالچ دیا، بڑی دولت کا لالچ دیا۔ آپ نے فرمایا لو انت آتیتنی جمیع ما تملک العرب، فرمایا جتنے کا پورا عرب وارث ہے، پورا عرب مالک ہے، ساری کی ساری زمینیں اور جائیدادیں تو مجھے دے دے اور بادشاہت مجھے دے دے، آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی میں اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بڑی بڑی دولت کا لالچ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دولت کا لالچ ہی ہوتا تو میں میدان جنگ میں کیوں اترتا۔ عہدوں کا لالچ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں اس وقت صحابی رسول کا سب سے بڑا عہدہ ہے جو الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ تو بڑے بڑے آپ کو لالچ دیے گئے، آپ کے سامنے کڑاہے کے اندر تیل ڈال کے گرم کر کے اس کے اندر آپ کے ایک ساتھی کو پھینکا اور کہا آپ کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے، آپ ہماری بات مان لیں۔ آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ کا دل نرم ہو گیا، آپ ہماری بات ماننے لگے۔ لیکن آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ شاید میں ڈر کی وجہ سے رویا ہوں، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں کاش میری اتنی جانیں ہوتی اور ساری کی ساری جانیں میں دین کی خاطر قربان کر دیتا۔ تو جنہوں نے یہ ذائقہ چکھا ہوتا ہے ان کو پھر اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے۔ این عشق دا ذائقہ ذوق والا جنہیں چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک تھی کدوں پر خوندی کوئی لکھاں تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔